امام حسین علیہ السلام کی فکر میں اللہ تعالیٰ کے مقام کے حوالے سے ہے، یعنی حسینی فکر میں خدا کا مقام کیا ہے، یا آپ یوں کہہ لیں کہ حسینی فکر میں، حسینی جد و جہد میں خدا کا مقام کیا ہے۔ یہ واضح نشین رکھیے کہ حسینی فکر میں خدا کا مقام، مرکز، مقصد، معیار اور آخری سہارے کی حیثیت رکھتا ہے۔ امام حسین ابن علی کی پوری تحریک کا باطنی مرکز نہ حکومت تھی، نہ شہرت، نہ ذاتی غلبہ، نہ قبائلی وقار، بلکہ رضائے الہی، دین خدا کی حفاظت، حق کی اقامت، ظلم سے برات اور آخرت میں کامیابی، یہ مقاصد تھے امام حسین کے۔ قرآن مجید نے اہل بیت نبوت سے مودت کو اجر رسالت کے طور پہ بیان کیا، بڑی مشہور آیت ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ یہ وجہ ہے کہ حسینی فکر کو سمجھنے کا جو پہلا دروازہ ہے وہ یہ ہے کہ حسین کی رسول اللہ کے ساتھ جو نسبت ہے اس کو سمجھا جائے، چونکہ جو پیغام رسول اللہ کا تھا اس پیغام کو بچانے، اس قدروں پر جو ضرب لگی تھی ان قدروں کو پھر سے زندہ کرنے کے لیے امام حسین اٹھے تھے۔ تو یہاں دو چیزیں ہیں، ایک مقصد نبوت آپ کو سمجھ آئی، اور دوسرا نبوت کے ساتھ تعلق حسینی آپ کو سمجھ آئی۔ جب یہ چیزیں سمجھ آ جائیں گی دونوں، تو تیسری چیز کہ حسین علیہ السلام خود کیوں کھڑے ہوئے یہ خود بخود سمجھ آ جائے گی۔ تو جب ہم کیٹاگرائز کرتے ہیں اس مضمون کو کہ حسینی فکر میں خدا کا کیا مقام ہے، تو اس کو کیٹاگرائز کرتے ہوئے اس کے 7 پہلو بن سکے جو میں نے بنائے۔ پہلا پہلو یہ ہے کہ خدا ہی مقصود اعلیٰ ہے۔ حسینی فکر میں مقصد خدا کی ذات ہے۔ حسینی فکر میں یہ سب سے بڑا سوال یہ نہیں تھا کہ لوگ کیا کہیں گے، حکمران کیا کہیں گے، لشکر کتنا تھوڑا ہے یا زیادہ ہے، ظاہراً فتح ہوگی یا شکست ہوگی، یہ سارے معاملات تو تھے، مگر پیش نظر نہیں رکھے۔ پیش نظر یہ تھا، اصل سوال یہ تھا کہ اللہ کی رضا کس میں ہے، قطع نظر اس کے کہ اس پر حکومت کیا کرے گی یا نہیں کرے گی، لوگ کیا کہیں گے یا نہیں کہیں گے، ساتھ کتنے دیں گے یا نہیں دیں گے۔ ان سب چیزوں کو قطع نظر رکھ کے حسینی فکر اس موضوع پر اور اس نقطے پر کھڑی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کس میں ہے اور کس میں نہیں ہے۔ اس بنیاد پر امام حسین نے اپنے سفر کا آغاز کیا۔ اس لیے آپ جتنی یعنی کربلا کے میدان اور اس سے پہلے اور بعد میں جتنی بھی باتیں اور خطبات آپ سنیں گے ان میں اکثر ایک جملہ ملتا ہے۔ امام حسین فرماتے ہیں رضا اللہ رضا نا اہل البیت، اللہ کی رضا ہم اہل بیت کی رضا ہے، یعنی ہم کسی اپنی رضا یا خواہش کے تحت نہیں نکلے، بلکہ ہم اپنی رضا اور خواہش کو اللہ کی رضا اور خواہش کے تابع کر کے اللہ کی خواہش کو غالب کرنے کے لیے نکلے۔ پھر آگے فرماتے تھے نصبر علی بلائہ، ہم اس کی طرف سے آنے والی آزمائش پر صبر بھی کریں گے، یعنی جو اس کے پیغام کو جاری کرنے کے لیے مشکلات، مزاحمت اور مصائب آئیں گے ہم اس پر صبر بھی کریں گے۔ وَيُوَفِّينَا أُجُورَ الصَّابِرِينَ، اور ہمیں صابرین سا اجر بھی دیا جائے گا۔ ہم اس کی بھی اللہ کے ہاں امید رکھے ہیں کہ اگر ہم ان مصائب پر صبر کریں گے تو ہمیں اس کا اجر بھی ملے گا۔ تو یہ کتنا واضح جملہ ہے، یعنی پہلا حصہ اس کا یہ بتاتا ہے کہ وہ اپنی خواہش یا رضا کے لیے نہیں گئے، اللہ کی خواہش کو غالب کرنے گئے۔ دوسرا نصبر علی بلائہ، یہ کتنا واضح جملہ ہے کہ ان کو اندازہ تھا کہ اس کام میں ہم پر بڑی مشکلات اور مصیبتیں آئیں گی، پہاڑ ٹوٹیں گے، لیکن ہم نے صبر کر، صبر کا پیغام خود یہ بتا رہا ہے کہ وہ ذہن میں رکھتے تھے کہ مصیبتیں آئیں گی۔ صبر تو ظاہر ہے مصیبت پر ہی ہوتا ہے۔ پھر آگے انہوں نے کہا کہ ہم اور کوئی بدلہ کسی سے نہیں چاہتے،
نہ حکومت چاہتے ہیں، نہ شہرت، نہ بدلہ، بلکہ وَيُوَفِّينَ أُجُورَ الصَّابِرِينَ، ہم اللہ کے ہاں وہ اجر چاہتے ہیں جو وہ صبر کرنے والوں کو دیا کرتا ہے۔ تو یہ پیغام پورا کا پورا رضا الہی کے گرد گھومتا ہے۔ تو حسینی فکر میں اب اس کا پہلے نقطے کا خلاصہ یہ ہوا کہ حسینی فکر میں بندہ اپنی خواہش کو خدا کی رضا میں فنا کر دیتا ہے۔ جہاں اللہ کی رضا ہو وہیں بندے کی جد و جہد ہو۔ یہ ہے پیغام حسینی فکر کا۔ حسینی فکر میں خدا کے مقام کے حوالے سے جو دوسرا پہلو ہے وہ ہے خدا ہی حاکم حقیقی ہے۔ اصل حاکم صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ انسان، حکومت، بادشاہت، یعنی یہ پورا واقعہ کربلا جو آپ سنتے ہیں اور سالوں سے سنتے آ رہے ہیں اور آگے بھی سنیں گے، اس کے اندر جو نچوڑ ہے میں وہ بتا رہا ہوں کہ انسان، حکومت، بادشاہت، طاقت، اکثریت، لشکر۔ امام حسین کا نقطہ نظر یہ تھا کہ یہ سب اللہ کے تابع ہیں اور ہونے چاہیے، اور اگر اقتدار اللہ کے تابع ہونے کی بجائے اقتدار اللہ کے دین کی قدروں کو بدلنے کا باعث بن جائے، ظلم ختم ہونے کی بجائے ظلم کو قانون کی شکل دے دی جائے، حق کو ظاہر کرنے کی بجائے حق کو دبا دیا جائے، اور باطل کو ختم کرنے کی بجائے باطل کو رواج دے دیا جائے، تو پھر اللہ کے بندوں کا یہ حق بنتا ہے کہ کھڑے ہوں جیسے کہ امام حسین کھڑے ہوں۔ اور قرآن مجید نے اس کا حکم دیا تھا، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، اے ایمان والو انصاف پر مضبوطی سے قائم رہو۔ انصاف انہی چیزوں کا نام ہے، انہی قدروں کا نام ہے، مضبوطی سے قائم رہو۔ شہداء للہ ولو علی انفسکم، اور اللہ کے لیے گواہی دینے والے بنو، خواہ وہ گواہی تمہارے اپنے نفوس کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ یہ بڑا اہم جملہ ہے، یعنی ایک ایسا نظام کوئی نافذ کر رہا ہے جو یزید نے کیا تھا، جو تمہارے نفوس کی خواہشات کو تو پوری کرنے والا تھا مگر اللہ کی رضا کے خلاف تھا۔ تو قرآن کہتا ہے کہ تم اس کے خلاف اٹھو، حالانکہ اس کا نظام تمہارے خواہش نفس کے مطابق ہے، تو یوں گویا اپنی خواہش نفس کے خلاف بھی تم خود اٹھو۔ یہ فکر حسینی تھی۔ یعنی یہاں اب اس نقطے کا جو نتیجہ نکلا وہ یہ نکلا کہ حسینی فکر میں خدا کا مقام یہ ہے کہ حق کا معیار حکمران نہیں بلکہ اللہ کا حکم اور اس کی اطاعت ہے، طاقت نہیں بلکہ عدل ہے، اور مفاد نہیں بلکہ تقویٰ ہے۔ تیسرا پہلو جو فکر حسینی میں خدا کے مقام کے حوالے سے ہمارے سامنے آتا ہے وہ ہے خدا ہی عزت کا سرچشمہ ہے۔ ہر عزت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ قرآن مجید نے بھی اس کو بیان کیا۔ امام حسین میدان کربلا میں ایک جگہ فرماتے ہیں کہ اس بدبخت نے مجھے دو چیزوں کے درمیان لا کے کھڑا کر دیا، یزید کو مخاطب کر کے۔ ایک طرف تلوار ہے اور ایک طرف ذلت ہے۔ یہ سمجھیے، ذلت سے مراد یہ ہے کہ دین کی قدروں پر کمپرومائز کرنا، اور جس طرح کی دین کی شکل انہوں نے بنا دی ہے اس کو جاری اور رہنے دینے کی اجازت دے کے واپس پلٹ جانا، اس کو وہ ذلت سے تعبیر کر رہی ہیں۔ اور دوسری طرف تلوار ہے۔ فرماتے ہیں کہ مجھے ایسی دوراہے پر لا کے کھڑا کر دیا ہے کہ ایک طرف ذلت ہے اور ایک طرف تلوار ہے، اور ہم اہل بیت کو اللہ نے ذلت سے دور کیا ہے۔ اشارہ یہ تھا کہ اب ہمارے پاس ایک ہی آپشن ہے کہ ہم تلوار کی طرف جائیں گے۔ یہاں ذلت سے مراد میں نے آپ کو بتائی، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ ذلت سے مراد دین کی قدروں پر زوال ہے، جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا۔ تو گویا اس پہلو کا نتیجہ یہ نکلا کہ حسینی فکر میں عزت اللہ کی اطاعت سے ہے، خواہ جان چلی جائے، اور حسینی فکر میں ذلت باطل کے سامنے جھکنے سے ہے، چاہے جان بچی کیوں نہ جائے۔ تو امام حسین نے بہت ساری قدریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمائیں اور بعد میں آہستہ 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 ان پر گرد پڑی، ان کو ری ڈیفائن کیا۔ اب یہ کتنا جاندار جملہ ہے کہ عزت اللہ تعالیٰ کی طاعت میں ہے چاہے جان چلی جائے، اور ذلت باطل کے آگے جھکنے میں ہے چاہے جان بچ بھی جائے۔ تو اصل چیز جان کا آنا یا جانا نہیں ہے، اصل چیز عزت اور ذلت ہے جو اللہ کی اطاعت کے ساتھ مشروط ہے۔
پھر اگلا پہلو جو حسینی فکر میں خدا کے مقام کے حوالے سے ہے وہ ہے خدا ہی آخری ملاقات اور آخری کامیابی ہے. یعنی آپ جب بھی سفر شروع کرتے ہیں آپ کے پیش نظر ہوتا ہے نا کہ آخری منزل کیا ہے. کسی کے پیش نظر اس وقت تھا حکومت، رے کی حکومت، کسی کے پیش نظر تھا خلیفہ کو خوش کر کے انعام لینا، کسی کے پیش نظر تھا کچھ. یہ جتنی باتیں میں کر رہا ہوں یہ سب کتب تاریخ اور کتب حدیث کے اندر ہے. عمر بن سعد کہتا تھا کہ میں اس لیے اس جنگ میں شریک ہوا حسین کے خلاف کہ یزید نے رے کی حکومت کی لالچ دی. خولی کہتا تھا کہ میں اس لیے حسین کا سر کاٹ لاؤں اور لے کر رات کو اپنے گھر گیا کہ صبح اس کو پیش کروں گا تو اشرفیاں ملیں گی. یعنی اس پورے مقصد میں ہر ایک کی پیش نظر ایک مقصد تھا الٹیمیٹ جس کو وہ دیکھ رہا تھا. امام حسین کی فکر یہ بتاتی ہے کہ وہ مقصد جس کو تم آخری منزل کے طور پہ دیکھو وہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہو اور آخرت کی کامیابی ہے. آپ کا بڑا مشہور خطبہ کربلا کا بڑا مشہور ہر کتاب میں موجود ہے. آپ فرماتے ہیں الا ترون الی الحق لا یعمل بی، کیا تم نہیں دیکھ رہے کہ حق پر عمل نہیں کیا جا رہا؟ وَإِلَى الْبَاطِلِ لَا يُتَنَاهَ عَنْهُ، اور تم یہ نہیں دیکھ رہے کہ باطل کو روکا نہیں جا رہا. فَلْيَرْغَبِ الْمُؤْمِنُ فِي لِقَاءِ رَبِّهِ مُحِقًّا، ایسے وقت میں مومن کو چاہیے کہ حق پر ہوتے ہوئے اپنے رب سے ملاقات کا شوق پیدا کر لے. فَإِنِّي لَأَرَى الْمَوْتَ إِلَّا سَعَادَةً، اس حال میں تو میں موت کو سعادت کے علاوہ کچھ بھی نہیں سمجھ رہا. وَلَا الْحَيَاةَ مَعَ الظَّالِمِينَ إِلَّا بَرَامَةً، اور اس حالت میں ظالموں کے ساتھ زندہ رہنے کو میں بیزاری کے سوا کچھ نہیں سمجھ رہا. آپ دیکھیں کتنی شدید کیفیات تھیں، اولاد، جان، اپنی جان، مال، سب کچھ کتنا شدید لشکر تھا. لیکن خطبات حسینی جتنے کربلا کے میدان میں ہیں آپ دیکھ رہے ہیں ان میں کتنی تہذیب ہے، کتنے مہذب ہیں. کہیں ایگریشن نہیں ہے، کہیں سختی نہیں ہے، کہیں دوسرے فریق کو برا بھلا کہنا لعن طعن نہیں ہے. دعوت ہے، شعور ہے، فکر ہے، ان کی طبیعتوں کو ایڈریس کر کے حق کی طرف پلٹانا ہے. اب یہ جملے کتنے جاندار، سادہ مگر کتنے جاندار ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کے رسول اور اہل بیت کا ایک بات سمجھ لیں، اور اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ وہ کبھی بھی کسی انسان کو مد مخالف کے طور پہ ڈیل نہیں کرتے. وہ سب انسان کو انسانیت، سب انسانوں کو اپنا کنبہ سمجھ کے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا کنبہ، ہمارے کنبے کا فرد حق سے ہٹ گیا ہے. اب اس طریقے سے کوئی ایسی راہ نکالو کہ اس کو واپس اپنی طرف بلاؤ. مد مخالف کے طور پہ ڈیل کرنا یہ نہ اللہ کی سنت ہے نہ اللہ کے رسول کی سنت ہے. مد مخالف کے ساتھ یوں بات کی جاتی ہے، یعنی ظلم پر بات ہو رہی ہے اور جو سامنے کھڑا ہے اس کو ظالم بھی نہیں کہا جا رہا کہ کہیں اس کے جزات میں مجروح ہو. اس کو احساس اس کے شعور میں دلوایا جا رہا ہے کہ یہ عمل ظلم والا ہے. یہ جملہ جو تھا یہ امام حسین کا خطبہ کہ موت خوف نہیں جب کہ خدا کی ملاقات پر امید ہو، اور زندگی کامیابی نہیں جب کہ ظالموں کے ساتھ گزارنی پڑے، یہ فکر حسینی کی بنیاد ہے. پھر پانچواں پہلو جو حسینی فکر میں خدا کے مقام کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ خدا کا دین قرآن اور اہل بیت سے جدا ہو کر سمجھا نہیں جا سکتا. صحیح مسلم میں حضور نے فرمایا انا تارکم فیکم الثقلین اولہما کتاب اللہ فیہ ہدا والنور فخذوا بکتاب اللہ واستمسکوا بہ. حضور نے فرمایا میں تمہیں دو بھاری چیزیں چھوڑی جا رہا ہوں. ان میں سے پہلی اللہ کی کتاب، اس کتاب میں ہدایت ہے، اس کتاب میں نور ہے، اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لو. وَأَهْلُ بَيْتِ اطرتی، اور دوسری چیز میری اہل بیت ہے. اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی. میں اپنے اہل بیت کے بارے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں ہمیں یہ بتا دیا کہ جب رسول اللہ ظاہری طور پر دنیا سے تشریف لے جائیں گے تو حق کا مدار دو چیزوں کے ساتھ جڑا ہوا ہوگا. اور یہ جو حضور نے فرمایا نا انا تارک فی کم، یہ جو کم کی ضمیر ہے
یہ جمع مخاطب کی ضمیر ہے، جمع مخاطب کی ضمیر، اور یہ اس وقت استعمال ہوتی ہے جب آگے کوئی بیٹھا ہو جس سے آپ نے براہ راست خطاب کرنا ہو، یہ غائب کی ضمیر نہیں۔ تو پھر یہ بتاتی ہے کس سے خطاب کر رہے تھے؟ صحابہ کرام کو خطاب کر رہے تھے۔ آپ اور میں تو ظاہراً اس دور میں تھے نہیں، تو صحابہ کرام کو حضور فرما رہے تھے کہ اپنے بعد میں تمہاری ہدایت کے لیے دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ و اطرتی اہل بیت۔ پھر آگے فرمایا لن تدلوا، تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے، وَإِن تَمَسَّكْتُمْ بِهِ، جب تک تم ان دونوں کو پکڑ کے رکھو گے۔ تو گویا حسینی فکر میں یہ پانچواں جو پہلو تھا وہ یہ تھا کہ فکر کا مدار قرآن ہے، اور اہل بیت نبوت قرآن کی اس فکر کو عملی جامہ پہنانے والی شخصیات کا نام۔ چھٹا پہلو جو اس حوالے سے بیان ہوا وہ یہ ہوا کہ خدا کی محبت کا راستہ امام حسین کے ذریعے سے ہو کے جاتا ہے۔ یہ بھی حضور نے خود بیان کیا، فرمایا حسین منی وانا من حسین، احب اللہ من احب حسینا، حسین سبت من الاسباط۔ فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اللہ اس سے محبت فرمائے گا جو حسین سے محبت کرتا ہے، اور حسین سبت من اسباط ہے، سردار ہے حسین۔ تو گویا اس حدیث میں امام حسین کی محبت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی محبت سے ڈائریکٹ جوڑا۔ اللہ کبھی اس سے محبت نہیں کرتا جو اللہ کے مقصد اور اللہ کی رضا کے مد مخالف کسی کی رضا یا کوئی اور مقصد لے کر کھڑا ہو۔ یہ بہت غور طلب نکتہ ہے کہ ایک شخص مقصد، ہمارے ہاں کچھ لوگ موجود ہیں نا، کتابیں لکھی ہوئی ہیں کہ حسین علیہ السلام کے کوئی اور ذاتی مقاصد تھی، تو اللہ اپنی محبت کبھی اس شخص کی محبت میں محصور نہیں کرتا جو اللہ کے مقصد سے ہٹ کے کوئی ذاتی مقصد لے کر کھڑا، نہیں کرتا، یہ بات طے شدہ ہے۔ تو جب نہیں کرتا تو پھر رسول اللہ یہ فرما رہے ہیں، اور یہ کوئی خود حسین علیہ السلام نے بھی نہیں، کسی عام بندے نے نہیں کہا، رسول اللہ نے فرمایا احب اللہ من احب حسینہ، اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے۔ اور پھر اور بہت ساری تفصیلات، جو حسین سے بغض رکھتا ہے میں اس سے بغض رکھتا ہوں، جو حسین سے لڑے گا میں اس سے لڑوں گا، جو حسین کا ساتھ دے گا میں اس کا ساتھ۔ اس طرح کی بہت ساری روایات ہیں اس مضمون کی۔ تو یہ چیز طے کرتی ہے کہ حسین علیہ السلام جس پیغام کو لے کر کھڑے تھے وہ وہی پیغام تھا جو اللہ کی کتاب کا پیغام تھا، چونکہ رسول اللہ کی زبان سے غلط بات نہیں نکل سکتی، اور رسول اللہ کی زبان سے یہ نکلا کہ حسین کا محب اللہ کا محبوب ہے، تو یہ ہو نہیں سکتا کہ حسین راہ خدا سے ہٹ جائے اور رسول اللہ یہ کہیں کہ حسین کی محبت اللہ کی محبت ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں جب آپ جوڑیں گے تو آپ کو اصل بات سمجھ آ جائے گی۔ تو گویا اس نقطے کا نتیجہ یہ نکلا کہ حسینی محبت کا صحیح نتیجہ خدا کی محبت ہے، حسین کے رستے پر چلنے کا صحیح نتیجہ جو چلے گا اللہ کا خوف ہے اور اللہ کی اطاعت ہے اور اللہ کے دین کی نصرت ہے۔ اور ساتواں اور آخری جو پیغام ہے جو فکر حسین میں خدا کے مقام کے حوالے سے ہے وہ یہ ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، جو اللہ کا سب سے بڑی ذمہ داری اللہ نے انبیاء کو لگائی، امام حسین بھی اسی کو ادا کرنے گئی۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، یہ جو اہل ایمان ہیں یہ ایک دوسرے کے مددگار ہیں، نیکیوں کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں۔ تو گویا خلاصہ یہ ہوا کہ اللہ ہی مقصود ہے ہر عمل اور رضا الہی کا، اور رضا الہی مقصود ہے، یہ فکر حسینی کا خلاصہ۔ اللہ ہی حاکم ہے، حق کا معیار اقتدار نہیں بلکہ حکم خدا ہے۔ اللہ ہی عزت دینے والا ہے، ذلت سے موت بہتر اگر دین محفوظ نہ رہے۔ اللہ ہی آخری منزل ہے، اصل کامیابی لقاء ربی کے ساتھ ہے۔ اللہ کا دین سب سے مقدم ہے، جان مال اولاد حتیٰ کہ سب کچھ قربان ہو جائے۔ اور اللہ کی محبت اہل بیت کی محبت کی طرف جوڑنے کا رستہ ہے، الگ نہیں ہے۔ یوں ان دنوں میں اس پیغام کو زیادہ شدت سے یاد کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم محض اہل بیت کے ذکر تک نہ رہیں، ذکر سے آگے بڑھ کے اہل بیت کے پیغام کو بھی سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو۔